الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 3 کی اسلامیات کی کتاب کا سبق قرآن مجید پڑھیں گے۔ امید ہے آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ موجود ہوں گی۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے۔ اب اپنی کتاب سے سبق قرآن مجید صفحہ نمبر 2 کھول لیجئے، صفحہ نمبر 2۔ پیارے بچوں، آج ہم سورۃ العصر یاد کریں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیت کو یا اس کے ترجمے کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے، لہٰذا جب بھی قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ہو تو پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ آپ بھی وضو کر لیجئے تاکہ اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں۔ آج ہم سورۃ العصر اور اس کا ترجمہ یاد کریں گے۔ سورۃ العصر کو سورۃ العصر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے العصر۔ العصر پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ العصر کہتے ہیں۔ اور العصر کا معنی ہوتا ہے زمانہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر زمانے کی قسم ذکر فرمائی ہے، اور اس سورت کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے علاوہ باقی سب انسان نقصان میں ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری زندگی کا ایک نصاب سلیبس دے دیا ہے کہ ہم نے اگر اپنی زندگی میں یہ 4 اعمال کر لیے، یہ 4 چیزیں ہم نے اپنا لیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم نے اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، یعنی ایک دوسرے کو اچھی بات کی دعوت دی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، تو ہم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اس صورت کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ جو ان 4 چیزوں کے علاوہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ سب نقصان کے اندر ہیں۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو ان 4 چیزوں کو اپناتے ہیں، تو ہم نے ان 4 چیزوں کو اپنانا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم اس صورت کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ یاد کریں گے اور یہ 4 چیزیں ہم ذہن نشین کر لیں گے، اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان 4 چیزوں کو اچھے طریقے سے تھام لیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ آئیے ہم صورت کو شروع کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر اور لفی خسر، یہ اس میں جو را آ رہا ہے خسر میں اور عصر میں، ان دونوں را کو ہم نے پر کرنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، چونکہ ہم یہاں وقف کر رہے ہیں تو جب ہم والعصر پڑھیں گے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، والعصر
اور اسی طرح لفی خسر میں ہم را کو پر پڑھیں گے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دوبارہ پڑھیے سورت کو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ جب اس صورت میں پہلی آیت کو اگر وقف کے ساتھ نہ پڑھیں اور بغیر وقف کے آگے ملا کر پڑھیں گے تو پھر اس صورت کے اندر آپ را کو باریک پڑھیں گے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، ٹھیک ہے، والعصر۔ اسی طرح اگر آپ خسرین پڑھیں گے تو پھر اس کو بھی باریک پڑھیں گے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ باریک، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بالحق کو وقف بھی کر سکتے ہیں اور اس کو جب وقف کریں گے تو قلقلہ کریں گے، بالحق، ٹھیک ہے، اور اس کو ملا کر پڑھیں گے تو قاف کو تو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بالحق وتواصوا بالصبر، ٹھیک ہے، اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے اس صورت کا ترجمہ ہم یاد کرتے ہیں۔ والعصر فرمایا زمانے کی قسم، والعصر کا معنی کیا ہے؟ زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، یعنی انسان نقصان میں ہے۔ کیا سارے کے سارے آدمی، سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں؟ نہیں، سارے نقصان کے اندر نہیں ہیں۔ نقصان میں کون ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جو آنے والی، جو آگے چار چیزیں بیان ہو رہی ہیں ان کے علاوہ زندگی گزار رہے ہیں، اور جو چار چیزیں اپناتے ہیں وہ لوگ نقصان کے اندر نہیں ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں جو نقصان میں نہیں ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے، جو ایمان لائے وہ نقصان میں نہیں۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا۔ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دی، ایک دوسرے کو اچھی بات کا حکم دیا۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ لوگ جو ہے یہ نقصان کے اندر نہیں ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو زندگی میں جس نے یہ چار چیزیں اپنا لی وہ شخص دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ پیارے بچوں، آپ نے اس صورت کو، اس کے ترجمے کو اچھی طرح یاد کر کے گھر میں سنانا ہے، اور پھر آپ نے اس صورت کو نماز کے اندر پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد صورت پڑھتے ہیں تو اس صورت کو بار بار پڑھیں تاکہ یہ صورت آپ کو یاد رہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد بھی آپ نے رکھنا ہے۔ امید ہے آپ نے آج کا سبق اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اس کی خوب دہرائی کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے، آمین۔